अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.275 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 275 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 252। ये दूसरे पारे की आखिरी आयत है। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। तिलका, ता, लाम, काफ से माने ये, दीज, आयातु, अलीफ या अलीफ से माने आयात, अहकाम, वर्सेस, अल्लाही, अलीफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह, नतलूहा, ता लाम वाव से माने हम सुनाते हैं वो, वी रिसाइट देम, अलैका, आइन लाम या से माने आप पर, टू यू, बिलहक़ी, हा काफ, काफ से है माने हक के साथ, विद द ट्रुथ, व इन्नका, अलीफ नून, नून से माने और बेशक आप, एंड इंडीड यू, लमिना, मीन नून से माने जरूर, से, श्योरली ऑफ, अल मुरसलीन, रॉ सीन लाम से है माने रसूल, द मैसेंजर्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। तिल का आयातुल्लाही, ये अल्लाह के अहकाम हैं, नज़लूहा अलैका बिलहक़, हम वो आपको ठीक ठीक सुनाते हैं, व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और बेशक आप ज़रूर रसूलों में से हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ये अल्लाह के अहकाम हैं, हम वो आपको ठीक ठीक सुनाते हैं और बेशक आप ज़रूर रसूलों में से हैं। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। तिल का आयातुल्लाही, दीज आर दी वर्सेस ऑफ अल्लाह, नतलूहा अलैका बिलहक़, वी रिसाइट देम टू यू विद ट्रुथ, व इन्नका लमिनल मुरसलीन, एंड यू आर श्योरली ऑफ द मैसेंजर्स। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। दीज आर दी वर्सेस ऑफ अल्लाह, वी रिसाइट देम टू यू विद ट्रुथ, एंड यू आर श्योरली ऑफ द मैसेंजर्स। तफसीर आयत देखें। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं तिल का आयातुल्लाह, यानी ये अल्लाह की आयत हैं। वैसे तो कुरान की तमाम आयत अल्लाह ही की हैं, लेकिन हम सूरह बकरा की बात करते हैं क्योंकि सूरह बकरा की तफसील चल रही है और अब तक 252 आयतें हम सूरह बकरा की देख चुके हैं। सूरह बकरा की कुछ मजीद तफसील देखें, इसकी अहमियत का हम अंदाज़ा लगाएं। ये कुरान मजीद का सबसे बड़ा सूरा है। इसकी आयतें 286 हैं और इसमें 40 रुकू हैं, यानी कुरान का ये सबसे बड़ा सूरा है और इतनी आयतें हैं सूरे में जितनी आयतें कोई दूसरे सूरे में नहीं हैं। बाज़ उलमा का फरमान है, यानी उनका ख्याल है कि इसमें 1000 खबरें हैं, यानी इतनी ढेर सारी इसमें इंफॉर्मेशन है और 1000 हुक्म हैं और 1000 कामों से मुमानियत है, यानी अनगिनत अहकामात इस सूरे में हैं। इसमें इस्लामी तालीमात का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है, मसलन मीरास, तलाक, तिजारत, हज, सौम यानी रोज़ा और जिहाद जैसी अहम तालीमात शामिल हैं। ज़रूरियात और तकाज़ों की बुनियाद पर मुफस्सिरीन सूरह बकरा की तालीमात को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक है यहूद की इस्लाह, क्योंकि एक ऐसी कौम है जो तवील अरसे तक लोगों की रहनुमाई के लिए मामूर की गई थी, लेकिन इनके अपने अंदर इतना बिगाड़ पैदा हो गया कि इनकी कौम एक मिसाल बन गई मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों में भी इस तरह का बिगाड़ ना आए, उनके रास्ते पर मुसलमान ना चलें। इनकी इस्लाह भी की गई है और मुसलमानों को कई किस्म की वार्निंग्स भी दी गई हैं ताकि वो यहूद के रास्ते पर ना चलें। मुसलमानों की तालीम व तरबियत का इंतज़ाम किया गया है इस सूरे में और ग़ज़वात और उनमें अल्लाह की मदद का भी काफ़ी जिक्र आया है। सूरह बकरा की तालीमात का जो पहला हिस्सा है उसकी मज़ीद हम तशरीह यहाँ करते हैं। अहले मक्का बुत परस्त होने के सबब वही नबुव्वत, क़यामत, महशर पर उनका ईमान न था, नाहक कत्ल व गारत गिरी और लूट मार में वो मगन रहते थे, इसलिए मक्की सूरतों में उनके अक़ायद और आमाल की इस्लाह ज़रूरी समझी गई। अंसार मदीने के असल बाशिंदे थे, लेकिन इक़्तिदार ज़ाहिरी तौर पर यहूद के हाथ में था, हालांकि क़ानूनी तौर पर नहीं। यहूद की सोबत के सबब अंसार रहतानियत, रिसालत व आखिरत जैसी तालीमात से वाकिफ़ थे। यहूद को अपने चुनिंदा कौम होने पर गुरूर व फ़ख्र था। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि पैगम्बर किसी और की नस्ल में आ सकता है। वो अल्लाह के रसूलों को शहीद कर देते थे, अल्लाह की किताबों में तहरीफ करते थे और यहूद अपने कलाम को अल्लाह के कलाम की हैसियत से लोगों के सामने पेश करते थे। यानी सूरह बकरा
کی جب آیتیں نازل ہوئی تو اہل مکہ تو بت پرستی میں غرق تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ واحد ہے، لیکن پھر بھی بت پرستی کیا کرتے تھے۔ نبوت، قیامت، محشر پر ان کا ایمان نہ تھا، نہ وہ آپس میں قتل غارت گیری کرتے، اور مدینے میں یہودیوں کا زور تھا۔ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو بگاڑ کر وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے تھے، پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو عرب کا ماحول مشرکین کی طرف سے بھی بگڑ گیا تھا، اور یہود و نصارہ کی بگڑی ہوئی تعلیمات کے سبب بھی ماحول بالکل خراب ہو چکا تھا، راہ راست سے لوگ ہٹ چکے تھے۔ مدینے کے بازاروں، زرخیز زمین اور شاداب باغات پر یہود کا قبضہ تھا۔ ایسے حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و انصار کو اسلام کی دعوت دی۔ انصار اس دعوت کی طرف جھک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو گئے، لیکن یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور اسلامی تعلیمات کھٹکنے لگی تھیں۔ انہوں نے ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کا جال بچھانا شروع کیا۔ نہ وہ حق پر ایمان لائے، نہ ہی حق کی اتباع کی، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب سورہ بقرہ نازل ہوئی تو اس میں کئی رکوع یہود کی اصلاح کے لیے ہیں۔ انہیں چاہیے تو یہود کو تھا کہ وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیتے، چونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ عیسائیوں کی کتاب انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ یہود اور نصارہ اولین میں سے ہوں گے ایمان لانے والوں میں، لیکن یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اولین ہو گئے۔ تو کئی رکوع اس سورے میں ان کی اصلاح کے لیے نازل ہوئے۔ سورہ بقرہ کی تعلیمات کا دوسرا حصہ دیکھیں۔ انصار کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، اور مکے سے مسلمانوں کی ہجرت کرنے کے بعد اسلام ایک جماعت کا دین بن گیا، اور مدینے میں فارمیشن آف اسلامک اسٹیٹ ہوا، یعنی اسلامک ریاست مدینے میں قائم ہوئی۔ اب ایسے قانون کی ضرورت تھی جو ان کے دیوانی اور فوجداری مقدمات کا فیصلہ کر سکے، یعنی سول اور کریمنل کیسز کو ریزالو کر سکے۔ ایسے قانون کی ضرورت تھی۔ ایسے اقتصادی نظام یعنی اکنامک سسٹم کی ضرورت تھی جو عدل و انصاف پر مبنی معاشی خوشحالی کا ضامن ہو سکے، یعنی اکنامک ویلفیئر، سوشل ویلفیئر جس سسٹم کی بنا پر کر سکیں، ویسے سسٹم کی ضرورت، ویسے قوانین کی ضرورت تھی۔ سیرت اور اخلاق کی ایسی تعلیم کی ضرورت تھی جس میں ہر مسلمان اپنے کردار کو ڈھال سکے، یعنی کیریکٹر بلڈنگ کی ضرورت تھی، اس کی تعلیمات کی ضرورت تھی۔ ضرورت تھی ایک ایسے آئین کی، یعنی ایک ایسے کانسٹیٹیوشن کی جس پر عالمگیر سیاست کی بنیاد رکھی جائے، یعنی ساری دنیا کے لیے ایک ایسے آئین، ایسے قانون کی ضرورت تھی جو ساری دنیا کو راہ راست پر لا لے۔ ان ضروریات کے پیش نظر اس صورت میں قانون، اخلاق، آئین اور سیاست کے کئی اصول بیان فرما دیے گئے ہیں۔ انہیں تمام ضروریات یہ سورے کے ذریعے پورے کیے گئے۔ سورہ بقرہ کی تعلیمات کا تیسرا حصہ یہاں فوکس کرتے ہیں۔ تیسری بات جو قابل ذکر ہے وہ غزوات ہے، یعنی ایسی جگہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے۔ مکی زندگی میں مسلمان مشرکین کے ظلم و ستم برداشت کرتے اور خاموش ہو جاتے تھے۔ مدینے میں مسلمان یکجا ہوئے اور ان کی جماعت بندی ہوئی تو کفار اور مشرکین نے اپنی طاقت سے اسلام کو مٹانے کا عزم کیا۔ مدینے میں مسلمانوں کو کفار سے ٹکر لینے کی اجازت مل گئی اور اللہ نے مدد کا وعدہ بھی کیا۔ اس لیے مدنی زندگی میں کئی غزوات ہوئے اور اللہ کی مدد سے اسلام پھیلتا ہی چلا گیا، یعنی جب تک مسلمان مکے میں تھے اسلام کو دور تک پھیلانے میں یا اسلام کو پھیلانے میں زیادہ مدد نہیں ہوئی، زیادہ سچویشنز فیوریبل نہیں تھے۔ لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں سے غزوات شروع ہوئے اور اسلام تیزی سے دور دور تک پھیلتا چلا گیا۔ یہ واقعات اور یہ تمام حق کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سچی وحی سے آپ کو معلوم ہوئی، آپ میرے سچے رسول ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ اس پرٹیکولر آیت میں فرماتے ہیں جو انڈر فوکس ہے، یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 252۔ میری ان باتوں کی اور خود آپ کی نبوت کی سچائی کا علم ان لوگوں کو بھی ہے جن کے ہاتھوں میں کتاب ہے۔ انہیں یہود اور نصارہ کو بہت اچھی طرح سے علم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے رسول ہیں، بلکہ آج کے دور میں بھی وہ یہ بات سے واقف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ رسول ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ صرف ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کے سبب سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زوردار پرتاکید الفاظ میں قسم کھا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کے احکام ہیں، ہم وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ رب و ہادی یعنی رہبر بھی ہے۔ رب کے معنی تربیت دینے والے کے بھی ہیں، لہٰذا اللہ کی ذمہ داری ہے کہ بندے کو صحیح تربیت دے، اس کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ انسان کو تربیت دینا، اس کو صحیح راستہ دکھانا اس کا فریضہ ہے۔
اس سلسلے میں اپنے رسول بھیجتا ہے، کتابیں نازل کرتا ہے، لہٰذا قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے ہر رسول نے اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی ہے، بالکل ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندوں کو ایک خدا کی تعلیم دینے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ راست کا پتہ چل سکے اور وہ راہ راست پر چل سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔